یہاں پر دیکھیے آج ہم لوگ دو نسل پڑھائے اور 2 نسل پڑھاتے ہیں. آج شروع کر رہے ہیں مولانا آزاد کی لکھی ہوئی خط جو ہم لوگ سلیبس میں شامل ہے, انتخاب از غبار خاطر. یہ خط ہم لوگوں کا سلیبس میں شامل ہے, تو اس خط کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. اس خط کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ مولانا آزاد کے حالات زندگی کے اوپر پہلے جائزہ لیتے ہیں. مولانا آزاد کون تھے؟ مولانا آزاد کا اصل نام غلام معین الدین احمد تھا. تاریخی نام فیروز بخت کنیت ابوالکلام تخلص آزاد تھا. یہ مولانا آزاد کی تاریخ. آبائی وطن دہلی میں پیدا ہوئے, دہلی ہے, پیدا دہلی میں نہیں ہوئے, آبائی وطن دہلی ہے, ٹھیک ہے. ولادت 11 نومبر 1888 عیسوی کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. بچپن کا بڑا حصہ جو ہے ان کا کلکتہ میں گزرا ہے. والد کا نام مولانا خیر الدین. یاد رکھیے گا جو کہ ان کے والد اور والدہ یہ لوگ جو ہے خود مولانا اور دین تعلیم سے جڑے ہوئے تھے, اس لیے مولانا, اور ایک بات کہ مولانا آزاد کی جو والدہ تھی انہیں عربی آتی تھی, تو اس لحاظ سے مولانا آزاد کو عربی سیکھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوا. وہ بہت آسانی سے عربی سیکھ گئے تھے کیونکہ ماں کی زبان عربی تھی, اس لیے بہت آسانی سے وہ عربی سیکھ گئے. ان کا رسالہ جس کو اخبارات بولتے ہیں, 2 رسالہ, الحال جو کلکتہ سے شائع ہوئی تھی اور البلاغ جو بمبئی سے شائع ہوئی تھی. مکاتیب کا مجموعہ غبار خاطر, یہی غبار خاطر جس کا ایک خط ہم لوگ کا سلیبس میں ہے. یہ خط 14 جون 1943 عیسوی کو جو ہے مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام میں لکھا گیا تھا. یاد رکھیے غبار خاطر کا مطلب ہوتا ہے دل کا غبار, اس کو بولتے ہیں غبار خاطر کا مطلب ہوتی ہے دل کی غبار. تو دل کا غبار جو ہے یہ ہے غبار خاطر. ترجمان القرآن 4 جلدوں میں کیا, تذکرہ اور خطابات آزاد, آپسی یادگار, یہ سب ہے ان کی تحقیق. اس کے بعد حکومت ہند کی جانب سے ہر سال آپ کی پیدائش کا دن 11 نومبر کو یوم قومی تعلیم. دیکھو کہ تم لوگوں کا اسکول میں بھی جو ہے 11 نومبر کو یوم قومی تعلیم جو ہے منائی جاتی ہے. مولانا آزاد کی پیدائش کے دن ہی منایا جاتا ہے. اور اس ہستی کے وفات 12 فروری 1958 عیسوی کو دہلی میں ہوئی, اور وہیں جامع مسجد کے سامنے دہلی میں جو ہے ان کو دفن کر دیا گیا. اب یاد رکھیے گا یہ قلعہ احمد نگر کہاں پر ہے؟ قلعہ احمد نگر جو ہے وہ مہاراشٹر کے ایک تاریخی شہر احمد نگر میں. مولانا آزاد کا خط کس کے نام میں دیا گیا؟ چھوٹا کوشچن آتا ہے بابو. مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام میں لکھا گیا ہے. مولانا آزاد کے ساتھ اور کون کون لوگ قید خانے میں قید تھے, جیل میں قید تھے؟ پنڈت جواہر لال نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل, جو سردار ولبھ بھائی پٹیل ہے. تو یہ 2 لوگ بھی جو ہے مولانا آزاد کے ساتھ جیل میں شامل ہے. اور یاد رکھیے گا کہ مولانا آزاد کا یہ جو خط ہے, خط کا مجموعہ غبار خاطر, یہ انہوں نے جیل میں ضرور لکھا, لیکن یہ خط چونکہ جیل میں پابندی عائد تھی, اس لیے یہ خط شائع نہیں ہو سکا, باہر میں شائع نہیں ہو سکا. بعد میں یہ خط شائع ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا مولانا آزاد کی حالت زندگی. ایک بار اس کو دیکھ لیجیے اور اس کو کاپی کر لیجیے, ٹھیک ہے. اس سے پورا کا پورا شارٹ کوشچن آپ کا کور کر دیا ہے. آج ہم جو ہے مولانا آزاد کا جو ہے لکھی ہوئی خط جو ہم لوگ سلیبس میں شامل ہے, مولانا آزاد کی خط غبار خاطر سے لکھا ہوا ایک خط, اس کو ہم لوگ پڑھیں گے. دیکھو شروع کرتے ہیں کہ گزشتہ سال جب ہم یہاں لائے گئے تو برسات کا موسم تھا. مولانا آزاد جو ہے اس خط کے ذریعے جو ہے ایک درخت کو اور اپنے دل کی کیفیت کو جو ہے موازنہ کیا ہے, اور ان کو کمپیئر کر کے جو ہے بتایا ہے کہ گزشتہ سال یعنی پچھلے سال جب ہم کو یہاں لایا گیا تھا, یعنی جیل کے اندر جب لایا گیا تھا, تو کیا موسم تھا؟ برسات کا موسم تھا. وہ دیکھتے دیکھتے گزر گیا اور جاڑے کی راتیں شروع ہو گئی. برسات کا موسم ظاہر ہے, برسات جانے کے بعد جاڑا آتا, پھر گرمی آتا, پھر برسات آئے گا. تو جاڑے کی راتیں شروع ہو گئی. پھر جاڑے نے بھی رختے سفر باندھا. رختے سفر کا مطلب ہوتا ہے سفر کا سامان. تو پھر جاڑے نے بھی رختے سفر باندھا اور گرمی اپنا ساز و سامان پھیلانے لگی. جب جاڑے ختم ہوتا تو کیا آتا ہے؟ گرمی کا موسم آتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ گرمی اپنا ساز و سامان یعنی کہ گرمی آنی شروع ہو گئی. اب پھر موسم کی گردش اسی نقطہ پر پہنچ رہی ہے جہاں سے چلی, یعنی کہ اب موسم پھر کہاں سے شروع ہو گیا ہے؟ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ برسات کے موسم سے. اب موسم پھر کہاں شروع ہو رہا ہے؟ دوبارہ برسات میں پہنچ رہی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیا 1 سال گزر گیا پورا, تو وہیں پر موسم پہنچ رہی ہے جہاں سے چلی تھی. گرمی رخصت ہو رہی ہے اور بادلوں کے قافلے ہر طرف سے امڑنے لگے ہیں.
گرمی جانے کے بعد برسات کا موسم آتا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں. تو جب برسات کا موسم آتا ہے تو ہر طرف کیا ہوتا ہے، بادل چھائے ہوئے رہتے ہیں، ہر طرف بادل چھا جاتا ہے اور برسات کا موسم شروع ہو جاتی ہے. مانسون ہوا چلتی ہے، جغرافی میں تم لوگ پڑھے ہوئے کلاس 9 میں. دنیا میں اتنی تبدیلی ہو چکی مگر اپنے دل کو دیکھتا ہوں تو ایک دوسرا ہی عالم دکھائی دیتا ہے، جیسے اس نگری میں کبھی موسم بدلتا ہی نہیں. یہاں پر دیکھو یہ کوٹیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں اتنی تبدیلی ہو چکی مگر اپنے دل کو دیکھتا ہوں تو ایک دوسرا ہی عالم دکھائی دیتا ہے، جیسے اس نگری میں کبھی موسم بدلتی ہی نہیں. یہاں پر دیکھو مولانا آزاد جو ہے اپنے دل کی کیفیت کو اور دنیا میں ہونے والی تبدیلی کو جو ہے بیان کیا ہے. دونوں کو جو ہے موازنہ طور پہ دونوں کو کمپیئر کر کے جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں تو یہ سارا کچھ معاملات ہو رہے ہیں، برسات ہو رہے ہیں، جاڑا ہو رہا ہے، گرمی ہو رہا ہے، جس طرح سے موسم کا بدلنا ہو رہا ہے، درختوں کا بڑھنا ہو رہا ہے، سب کچھ تبدیلیاں ہو رہی. لیکن میری دل کی کیفیت یعنی جب میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں تو کسی طرح کا کوئی بدلاؤ پیدا نہیں ہو رہا. یعنی کہ 1 سال پہلے اس جیل میں لایا گیا، ابھی تک 1 سال تک اسی جیل میں وہ قید ہے، ابھی تک ان کو جو ہے اس طرح کا کچھ معاملہ دکھائی نہیں دے رہا کہ جس کو بولتے ہیں نا جو آزادی کی کہیں راہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں کے احاطے کے شمالی گوشہ میں ایک نیم کا درخت ہے. یہاں پر دیکھو مولانا آزاد جو ہے اپنے دل کی کیفیت کو، اپنی زندگی کو جو ہے ایک نیم کے درخت کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. یہاں احاطے کے شمالی گوشہ میں ایک نیم کے درخت ہے. کچھ دن ہوئے ایک وارڈر نے اس کی ایک ٹہنی کاٹ ڈالی. کیا بولے مولانا آزاد کہ یہاں احاطے کے گوشہ میں ایک نیم کا درخت ہے. نیم کے درخت میں جو ہے کچھ دن ہوئے، کچھ دن کے بعد ایک وارڈر بولتے ہیں جیل خانے کا محافظ جو جیل کی حفاظت کرتا ہے نا، کہیں پیڑ بڑھ گیا تو اس کو کاٹنا، کیونکہ اگر ٹہنی مان لو کہ دیوار کا باہر چلے گیا تو پھر تو چور لوگ کو جو اندر میں قیدی ہے اس کو بھاگنے میں بہت آسانی ہو جائے گا نا. دیکھ لو بھائی ٹہنی ادھر دیوار کے باہر لٹک رہا ہے، اس کل رات میں جو ہے نکلنا ہے، پیڑ بچانا ہے، ٹہنی سے ٹپک جانا ہے ادھر میں. تو ظاہر ہے یہ سب ذمہ داری کس کی ہوگی کہ اگر ٹہنی باہر کی طرف چل گئی، ایکسٹرا کوئی ٹہنی آ گیا، وہ ٹہنی کو کاٹے گا کون؟ وارڈر کاٹ دے، جس کو بولتے جیل کا محافظ. ٹھیک ہے. تو یہاں کچھ دن ہوئے ایک وارڈر نے اس کی ایک ٹہنی کاٹ ڈالی اور جڑ کے پاس پھینک دی. وہ ٹہنی کاٹ کر کہاں پھینک دیا؟ اس کو جڑ کے پاس. اب بارش ہوئی تو تمام میدان سرسبز ہونے لگا. نیم کی شاخوں نے بھی زرد چتڑے اتار کر بہار و شادابی کا نیا جوڑا پہن لیا. یہاں پر دیکھو جیسی برسات کا موسم شروع ہوا اب ہر طرف ہریالی چھا جاتا ہے. جب پانی گرتا تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بھی چرین پڑے اور کھیت وغیرہ جو ہے ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے. اب نیم کا پودا، یاد رکھیے گا کہ برسات کے موسم کا شروع ہونے سے پہلے، برسات کے موسم کا شروع ہونے سے پہلے نیم کا جو پودا ہوتا ہے وہ زرد کلر کا ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی برسات کا موسم اس کے اوپر بارش کی بوندیں پڑتی ہے، یہ نیم کی خاصیت ہے کہ وہ ہرا کلر کا دوبارہ سبز کلر میں تبدیل ہو جاتی ہے. جس ٹہنی کو دیکھو ہرے ہرے پتوں اور سفید سفید پھولوں سے لدی ہو رہی ہے، لگ رہی ہے، لیکن اس کٹی ہوئی ٹہنی کو دیکھتے تو گویا اس کے لیے کوئی انقلاب حال ہوا ہی نہیں، ویسے ہی سوکھی کی سوکھی پڑی ہے. یہاں پر دیکھو چونکہ وہ وارڈر جب وہ ٹہنی کو کاٹ دیا تھا، کاٹ کر کے نیم کے درخت کے کنارے میں پھینک دیا، تو جب بہار آیا، بہار کا موسم آیا، ہر طرف ہریالی چھا گئی. تو اس موسم میں جو ہے جب نیم کے پودے کے پتیوں کو ہم لوگ دیکھ رہے تو ان میں ہر طرف سرسبز و شادابی دکھائی دے رہی، لیکن وہ کٹی ہوئی ٹہنی جو اس سے کٹ کر کے جدا ہو گئی تھی، جس کو کاٹ کر کے وارڈر نے اس کے پاس پھینکی، اس کی نگری میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. ظاہر بات ہے کیونکہ وہ جو ہے ایک پیڑ سے تو جدا ہو گئی. انسانی زندگی کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اگر مان لو میرا جو ہے ایک بہت بڑا امپائر ہے، میں اس کا ایک شاہ ہوں یا اس آدمی کا جو ہے نا بیٹا ہوں یا کچھ بھی ہوں، یا مان لو جیسے کہ مولانا آزاد سے بھی ہم تشریح لیتے ہیں کہ ایک کانگریس ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس سے جو ہے ایک شخص ہے جس کے ایک بہت بڑا رتبہ ہے اس پارٹی میں، لیکن اگر وہ شخص کو جو ہے نا اس پارٹی سے نکال دیا جائے یا ہٹا دیا جائے یا کچھ لمحہ کے لیے اس کو کہیں قید کر دیا جائے تو پارٹی میں کوئی بھی تبدیلیاں تو رونما ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس شخص کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کو جو ہے نا اس پارٹی کے بڑے یعنی کہ بڑے شاخ سے درخت سے جو ہے نا جدا کر دیا گیا. اسی طرح کا یہاں پر جو ہے نا نیم کی کٹی ہوئی ٹہنی سے جو ہے تشبیہ دی ہے مولانا آزاد. یہ بھی اسی طرح کی ایک شاخ ہے. اب دیکھو اس جو شاخ کے بارے میں بتا رہے جسے برسات میں آتے ہی زندگی اور شادابی کا نیا جوڑا پہنا دیا. جب برسات کا موسم آیا وہ نیم کا درخت تو ہرا بھرا ہو گیا، یہ بھی درخت تو اسی کا نیا شاخ تھا، اس میں تو ہرا بھرا ہوا، لیکن یہ بھی آج وہی دوسری ٹہنیوں کی طرح باہر کا استقبال کرتی. اگر وہ
جڑ سے یعنی کہ نیم کے درخت سے جڑا ہوا رہتی تو دوسری ٹہنیوں کی طرح باہر کا استقبال کرتی، وہ اس کے اندر بھی سرسبز و شادابی آ جاتا، لیکن مگر اسے دنیا اور دنیا کے موسمی انقلاب سے کوئی سروکار نہ رہا۔ یہ بہاؤ خزاں، گرمی و سردی، خشکی و تراوت سب اس کے لیے یکساں ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی جو ہے نا اس کو کاٹ کر کے اس درخت سے جدا کر دیا گیا، اب دنیا میں ہونے والی جو تبدیلیاں تھی، دنیا میں ہونے والے جو انقلاب تھا، دنیا میں ہونے والی جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، بہار، خزاں، برسات، جاڑے، یہ تمام طرح کا موسم کا اب ان کو کسی بھی طرح کا کوئی شوق یا جذبہ نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بڑی درخت کے حصے سے کٹ چکی تھی۔ کل دوپہر کو اس طرف سے گزر رہا تھا کہ یکا یک اس شاخ بریدہ سے کون ٹکرا گیا۔ شاخ بریدہ بولتے ہیں کٹی ہوئی شاخ، شاخ بریدہ کا مطلب ہوتا ہے کٹی ہوئی شاخ، اور تراوت کا مطلب ہوتا ہے تازگی، یاد رکھیے گا شاخ۔ تو جب میں کل دوپہر کے وقت وہیں سے یعنی نیم کے درخت کے پاس سے گزر رہا تھا، اسی شاخ بریدہ یعنی وہ جو کٹی ہوئی شاخ تھی اس سے میرا پاؤں جا کر کے ٹکرا گیا۔ میں رک گیا اور اسے دیکھنے لگا، میں وہاں پہ رکا اور اسے دیکھنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ انسان کے دل کی سرزمین کا بھی یہی حال ہے۔ بالکل صحیح ظاہر بات ہے کہ جس طرح سے وہ کٹ کر کے جدا ہو گیا، آج ان کا جو ہے کسی طرح کا جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے اس کو جو ہے کوئی چاہت نہیں رہا۔ ٹھیک انسان کے دل کا بھی جو ہے اسی طرح کا حال ہے۔ اس باغ میں بھی امید و طلب کے بے شمار درخت ہوتے ہیں۔ تمہارے دل میں بھی بہت ساری تمنا، بہت ساری آرزو پیدا ہوتی ہوں گی، یا اللہ میرا ایسا ہو جائے، میرا ایسا ہو جائے، میرے ایگزام میں ایسا نمبر ہے، ہم کو یہ مل جائے، ہم کو یہ مل جائے۔ یہ تمام طرح کی جو ہے خواہشات تو پیدا ہوتی ہے اور باہر کی آمد کی رات رکھتی رہتی ہے اور وہ وقت کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ اچھا وقت میرا کل، شاید میرا کل کا وقت اچھا ہو، شاید میرا پرسوں کا وقت اچھا ہو، یا ایک سال بعد میری زندگی بہت اچھا ہو جائے، اس کا تو انتظار کرتے۔ لیکن جن ٹہنیوں کی جڑ کٹ گئی، یاد رکھیے گا، جن ٹہنی کی جڑ کٹ گئی ہے ان کے لیے بہار و خزاں کی تبدیلیاں کوئی اثر نہیں رکھتی، کوئی موسم بھی انہیں شادابی کا پیام نہیں پہنچا سکتا۔ تو جو ٹہنی اپنے جڑ سے یعنی کہ اپنے درخت سے جدا ہو گئے، ان کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی تبدیلی اور رونما ہو جائے زندگی میں، دنیا میں، اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں پر شعر ہے، خزاں کیا فصل گل کہتے ہیں جس کو کوئی موسم ہو، وہی ہم ہیں کفس ہے پنجڑا، کفس کا مطلب پنجڑا ہوتا ہے، اور ماتمو بالوں پر کا ہے، بازو پر وسیلہ ذریعہ، یاد رکھیے گا یہاں پر بول رہا مولانا خزاں کیا ہے، فصل کیسے اگتے ہیں، کیا موسم میں تبدیلی ہو رہی، کیا ہو رہی مجھے نہیں معلوم، ہم وہی ہیں، وہی قید خانے میں قید ہے، وہی پنجڑے میں قید ہے، وہیں پر جو ہے ماتم کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی ہے۔ موسمی پھولوں کے جو درخت یہاں اکتوبر میں لگائے تھے انہوں نے اپریل کے آخر تک دن نکالے، مگر پھر انہیں جگہ خالی کرنی پڑی ہے۔ دیکھو دنیا کا دستور ہے یہ کہ موسمی پھولوں کا جو درخت ہے جو اپریل کے مہینے میں یہاں لگایا گیا، اپریل کے مہینے میں اسے جو ہے اکتوبر کے مہینے میں جو موسمی پھولوں کا درخت کو لگایا گیا اسے اپریل کے مہینے تک کا انتظار کرنا پڑا۔ جب وہ موسم کا جو ہے نا الگ الگ پھول ہوتا ہے، یعنی کہ جو پھول اکتوبر میں لگے گا نا اس کو اپریل میں کاٹنا پڑے گا ورنہ پھول برباد ہو جائے گا، یا جو اپریل میں لگے گا اس کو اکتوبر میں کاٹنا پڑے گا۔ اس طرح کا کھیتی باڑی کا یہ معاملہ ہے، تو اس کو اپریل تک کا جو ہے جگہ خالی کرنی پڑی۔ مئی میں خیال ہوا کہ بارش کے موسم کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے، چنانچہ نئے سرے سے تختوں کی درستگی ہوئی، نئے بیج منگوائے گئے اور اب نئے پودے لگ رہے ہیں۔ چند دنوں میں مہینے نئے پھولوں سے نیا چمن آراستہ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر میرے سامنے رہ کر ایک دوسری ہی بات آ رہی ہے۔ یہاں پر دیکھو اب چونکہ مئی کا مہینہ شروع ہو گیا، برسات کا مہینہ آنے والا، مئی مہینے کے بعد برسات کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں ہندوستان میں، تو اس برسات کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے تمام طرح کی تیاریاں شروع کر دی گئی، نئے بیج منگوا لیے گئے تاکہ جو نئے پودے کو جو ہے بویا جا سکے اور نیا چمن بنایا جا سکے، نیا پھول بنائے جا سکے۔ جب ان تمام چیزوں کو میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ دنیا کا باغ اپنے گل شگفتگوں میں کتنا تنگ واقع ہوا ہے، جب تک ایک موسم کے پھول مرجھا نہیں جاتے دوسرے موسم کے پھول کھلتے نہیں۔ یہ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ کوٹیشن ہے، دو کوٹیشن امپورٹنٹ ہے، پیچھے بھی تھا، ہم پھر اس کو پڑھتے رہے پیچھے والا، یہ کوٹیشن امپورٹنٹ ہے۔ ان کے لیے بہار و خزاں کی تبدیلیاں کوئی اثر نہیں رکھتی، کوئی موسم بھی انہیں شادابی کا پیغام نہیں دے سکتا۔ یہ بھی امپورٹنٹ کوٹیشن ہے، اس کو مارک کر لیجیے گا، اور یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہاں سے جب تک ایک موسم کے پھول مرجھا نہیں جاتے دوسرے موسم کے پھول کھلتے نہیں۔ یہ تو سوچتا ہوں کہ
सोचता हूँ कि दुनिया का बाग अपने गुल शगुफ्तगों में कितना तंग वाकिया हो गया, यानी कि दुनिया का बाग जो है ना अपनी शगुफ्तगी में कितना तंग है कि यहाँ पर जो है यानी कितना छोटा है कि अगर एक मौसम के फूल वहां लगा दे उसको हम छोड़ भी नहीं सकते हमेशा के लिए, हमको उसको काटना पड़ता है दूसरे मौसम के फूल लगाने के लिए, यानी कि उस जगह को जो है ना खाली करनी पड़ती है। दुनिया का निजाम है, क्योंकि जो सोर्सेस है, अल्लाह का जो सोर्स है, ये जो दुनिया बनाया अल्लाह, इसका एक लिमिटेड स्पेस है, उससे ज्यादा नहीं है, उसके अंदर ही आपको जो कुछ करना है, उसके बाहर कुछ नहीं कर सकते हो। तो यही चीज, इस चीज को जो है ना मौलाना आजाद जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है ना पिरोया यहाँ पे, जब तक एक मौसम के फूल मुरझा नहीं जाते दूसरे मौसम के फूल खिलते नहीं। गोया कुदरत को जितना खजाना लुटाना था लुटा चुकी, अब इसी में अदल बदल होता रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुदरत को जितना खजाना लुटाना था लुटा चुकी, इसी में अदल, अब ये वाला कुदरत को जितना खजाना लुटाना था लुटा चुकी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी में अदल बदल होता रहेगा, एक जगह का सामान उठाया दूसरी जगह सजा दिया, मगर नई पूंजी यहाँ मिल नहीं सकती। यहाँ देखो, जब दुनिया कायम करना था अल्लाह रब्बुल इज्जत को, रब्बे कायनात को जो है जितना कुछ बनाना था अल्लाह बना चुका है, जिसको हम लोग कुरान में पढ़ते हैं ना कि अल्लाह किसी भी चीज को बनाना चाहता है तो बस फरमा देता है क्या, कुन फयाकुन, हो जा, बस वो चीज हो जाता है। तो ये जो दुनिया हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दुनिया को जो बनाने के वक्त अल्लाह को जिस चीजों को दुनिया में पैदा करना था वो पैदा कर चुका है। अब इसमें कोई नया चीज पैदा होने वाला नहीं है, इसी में रद्दो बदल हो सकता है। यानी कि अब जैसे ये जगह, इस जगह में आम का पौधा तुम लगाया, आम का पौधा को हटा करके लीची लगा सकते हो। अब जन्नत से कोई नया पौधा यहाँ आने वाला नहीं, वो पौधा उधर के लिए, ये पौधा इधर के लिए, तो इसमें कोई नई चीज अब एडिशन हम लोग नहीं कर सकते, वही मामला कर सकते हैं जो हमें दी गई है। तो गौर कीजिए, तो यहाँ की हर बनावट किसी न किसी बिगाड़ का नतीजा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ की हर बनावट किसी न किसी बिगाड़ का नतीजा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या यूं कहिए, यहाँ का हर बिगाड़ दरअसल एक नई बनावट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर गौर करो तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ का हर बनावट किसी न किसी बिगाड़ का नतीजा है। यानी कि कोई भी चीज जो तुमको दिखाई दे रहा है बना हुआ, वो चीज जो बना हुआ है, और तुम उस चीज को अगर गौर करो, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तुमको, टेबल क्या है, बहुत खूबसूरत, हम लोग आराम से बैठ करके आकर के पढ़ते हैं, लिख लिया, टेंशन खत्म, है ना। लेकिन कभी सोचे हो ये टेबल किससे बना है? एक टेबल लकड़ी से बना है। ये लकड़ी किससे बना है? लकड़ी दरख्त से आया है। दरख्त क्या है? मुर्दा ना जिंदा है, जिंदा चीज है। यानी किसी का जिंदगी को हम काट दिए, काट कूट के टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, एक नई चीज बना दिए। यानी कोई चीज बिगड़ गया तो एक नई चीज प्रोनुमा हुआ, बन गया। तो यही दुनिया का दस्तूर है कि अगर तुम गौर करो कि यहाँ का हर बनावट जो है किसी न किसी बिगाड़ का नतीजा है। कागज, ये जो पेज, ये भी दरख्त से आता है। तो अब दरख्त को काटते हैं तो पेज बनता है, इसके ऊपर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये खूबसूरत से किताब हमको दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर हम लोग इल्म को जो है लिख देते हैं। तो ये इल्म जो किताबों का जरिया हमारे पास आ रही है, ये किताब कहाँ से आ रही है? दरख्तों से आ रही है। दरख्त का तो जिंदगी खराब कर दिया ना, काट छाट के तो टुकड़ा कर दिया तो उसको, वो तो बिगड़ गया, लेकिन किताब बन गई। तो ये यहाँ की हर बनावट किसी न किसी बिगाड़ करने के, बिगड़ने में भी जुल्म उसकी बना है। तो हर किसी चीज को, अब इसको जो हम देखें कि जो भी चीज बिगड़ गया है, हकीकत में उससे कुछ ना कुछ नई चीज बन गई है। यहाँ पर देखो, इसी चीज को जो है मौलाना आजाद मिसाल देकर के समझाने की कोशिश की है। मैदानों में गड़े पड़ जाते हैं, मगर ईंटों का पुर्जा वो भर जाता है। पुर्जा बोलते हैं भट्टी। मैदानों में गड्ढा खोद करके जो है आदमी मिट्टी का जो है, पहले ईटा जो होता है घर में, ये जो ईटा से दीवार बना हुआ है ना, ये वॉल भी ईटा से बना हुआ, वो ईटा मिट्टी का बनाया जाता है। तो सबसे पहले उसको मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी से बनाने के बाद उसको आग में डाला जाता है, भट्टी बनाया जाता है बहुत बड़ा, जहां पर ईटा को लाल किया जाता है, मिट्टी को। तो हम लोग गड्ढा खोद दिए मैदान में, वहां क्या होगा? पानी जम जाएगा, मान लो मच्छर आ गया तो उधर वो मस्कीटो आ सकता है, बीमारी पैदा हो जाएगा। तो वहां तो गड्ढा कर दिया, इतना खूबसूरत हमवार जमीन था जहां पर क्रिकेट खेल सकते थे, गाड़ी लेके जा सकते थे, वहां पर गड्ढा खोद दिया, कुछ होने वाला नहीं है बहुत बड़ा। लेकिन वो गड्ढे से क्या बने? ईंट बना। वो ईंट के कहा लिया? भट्टी का जो पेट खुला हुआ था, जिसमें ईंट चाहिए था, उस भट्टी का पेट के अंदर डाल दिए हम लोग। दरख्तों पर आड़ियां चलने लगी, हम लोग क्या किए? दरख्त को काटना शुरू कर दिए, दरख्त की जिंदगी
برباد کرنا شروع کر دیا، اس کو جو ہے نا بگاڑنا شروع کر دیا، مگر جہاز بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ درخت سے کٹ کر کے ہم لوگ جانتے ہیں پہلے زمانے میں بھی جو ہے نا لکڑی کا جہاز بنایا جاتا ہے، آج کا ڈیٹ میں بھی جو ہے نا لکڑی کا جو ہے تو لوہا کا رہتا ہے، چادر رہتا ہے، لیکن لکڑی کا اس میں بھی سامان رہتا ہے ابھی بھی۔ اس کے علاوہ تم کو ہم مثال دیتے ہیں نوکا میں کبھی گئے ہو جب وہ پٹوارا کے پاس لکڑی رہتا ہے، اس کے علاوہ نوکا کے اوپر لکڑی رہتا ہے، بالو گھاٹ میں جا کر دیکھ لینا نوکا کے اوپر لکڑی۔ تو یہ جہاز پہلے زمانے میں لکڑی کا ہی جہاز بنتا تھا۔ تو یہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں درخت کو کاٹ کر کے درختوں پر آڑیاں چلا دیے، لیکن جہاز بن کے تیار ہو گیا۔ سونے کی کانیں خالی ہو گئے، لیکن ملک کا خزانہ دیکھیے تو اشرفیوں سے بھرپور ہو رہا ہے۔ سونے کی کانیں، جہاں پر سونا کا کان ہوتا ہے جس سے سونا نکلتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب تم اس کو نکالتے تو پورا کان خالی ہو جائے گا، کبھی نہ کبھی تو سونا ختم ہو جائے گا، لیکن وہ سونا سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تمہارا ملک کا جو خزانہ ہے جس سے تمہارا دیش چلے گا، لوگوں کی ضروریات پوری ہوگی، وہ خزانہ بھرنا شروع ہو گیا۔ مزدوروں نے اپنا پسینہ سر سے پاؤں تک بہا دیا، مگر سرمایہ دار کی راحت و عیش کا سامان درست ہو گیا۔ مزدور کیا کرتے ہیں؟ اپنی بہت محنت کرتا ہے، بہت اسٹرگل کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، جسم سے جو ہے نا پسینہ بہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ پسینہ سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ سرمایہ دار، یعنی کہ جو زمیندار لوگ ہوئے، یا پھر آج کے ڈیٹ میں بول دیتے ہیں، بڑا مثال ہم کو دیتے ہیں مکیش امبانی، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا اس کا جتنا امپلائی ہے اور جو چھوٹا لیول کا امپلائی ہے وہ لوگ کیا ہے؟ مزدور ہے، کھٹ رہا ہے۔ وہ کھٹنے سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ مکیش امبانی کو، یعنی کہ اس کی زندگی کا محنت ہے، لیکن آرام کوئی اور کر رہا ہے۔ ہم مالن کی جھولی بھری دیکھ کر خوش ہونے لگتے ہیں، مگر ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ کسی باغ کی کیاری اجڑی ہوگی جبھی تو یہ جھولی معمور ہوئی ہے۔ ہم لوگ جو ہے مالن کو جو دیکھتے ہیں، جو پھول وغیرہ کاٹتا ہے، باغ وغیرہ کوئی رکھوالی کرتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا جھولی بھرا ہوا ہے، لیکن کبھی اس کا خیال نہیں آتا ہے جھولی بھرنا مطلب اس کے بعد پیسہ آ گیا، مطلب چلو بھائی اچھا ہوا، ترقی ہوا ہے، بیچارہ بہت تکلیف کیا تھا، لیکن کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اس کے پاس جو جھولی بھری ہے ضرور کوئی نہ کوئی باغ کا چمن کو جو ہے نا اجاڑ دیا گیا ہوگا، کاٹ دیا گیا ہوگا، معمول آباد جو بستی ہوگی اس کو بگاڑ دیا گیا ہوگا۔ اکتوبر سے اپریل تک موسمی پھولوں کی کیاریاں ہماری دلچسپیوں کا مرکز رہی ہے۔ اکتوبر مہینہ سے اپریل تک کا جو موسمی پھول ہو، یعنی کہ یہ جو موسم کے حساب سے جو پھول ہوتے ہیں ان کے پھولوں کی کیاریاں ہمارے دلچسپیوں کا ہمارے لیے جو ہے یہ بہت دلچسپ رہا ہے۔ صبح شام کئی گھنٹے ان کی رکھوالی میں صرف کر دیتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو اکتوبر مہینے میں پھول لگاتے ہیں، اب اپریل مہینے میں وہ کٹے گا، لیکن جب پھول لگایا جاتا ہے صبح شام اس کی رکھوالی کرتے ہیں، لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں کہ پھول کہیں مرجھا تو نہیں رہا، کسی طرح کا کوئی کیڑا تو نہیں لگ گیا، یا کوئی طرح کا جانور کا حملہ تو نہیں ہو گیا، پھول برباد تو نہیں ہو رہا، یا پھر مدھو مکھی کا حملہ تو نہیں ہو گیا۔ اس تمام چیزوں کو جو ہے نا بڑی رکھوالی کرتے ہیں لوگ، بڑی احتیاط کرتے ہیں، سب کرتے ہیں اس طرح صبح شام، مگر موسم کا پلٹنا تھا کہ ان کی حالت نے بھی پلٹا کھایا۔ جیسی موسم نے تبدیلی لی، یعنی کہ اکتوبر مہینے سے جب گرمی کا موسم یعنی بہار کا موسم شروع ہوا اور پھر وہ وقت آ گیا ان کی رکھوالی کرنا، ایک طرف کوئی اس کا بھی روادار نہ رہا کہ ان اجل رسیدوں کو چند دن اور ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ اجل رسیدوں سے بولتے ہیں، اجل رسیدوں کا مطلب ہوتا ہے عنقریب مرنے والا، یاد رکھیے گا۔ تو جیسی موسم نے پلٹی کھائی، یعنی جیسی موسم میں تبدیلیاں، جیسی ہی موسم بدلے، تو یہ اجل رسید یعنی جو عنقریب مرنے والے پھول تھے، ان لوگوں کے دل میں اتنا بھی گوارا نہیں آیا اس وقت کہ ان کو جو ہے کچھ دن کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ جیسی موسم نے پلٹا مارا پر فوراً جا کر کے جو ہے اس پھول کو جا کر کے کاٹ کر کے جدا کر دیے، اس کی زندگی ختم کر دیے، اس کو وہ چمن جو تھا اس کو بگاڑ دیے۔ دنیا کا دستور ہے، بولتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آج اس کا سرکار ہے اس کا پیچھے لگ گئے، کل وہ برباد ہوا دوسرا کا سرکار ہے اس کا پیچھے لگ گیا۔ یہ تم لوگ ابھی میڈیا پر بھی دیکھتے ہو کرنا گوسوامی، اس سے پہلے کانگریس کا تعریف کرنا، بی جے پی کا برائی کر رہا ہے، آج بی جے پی کا سرکار ہے اس کی تعریف کر رہا ہے، کانگریس کا برائی کر رہا ہے، کل پھر کسی اور کا سرکار آئے گا اس کی تعریف کرے اس کا برائی۔ یہ دنیا کا دستور ایسے ہی ہوتا ہے، ایک ایک کر کے تمام تیاریاں اکھاڑ ڈالی گئی۔ وہی ہاتھ جو کبھی اونچے ہو کر ان کے سر و سینہ پر پانی بہاتے تھے، اب بے رحمی کے ساتھ ایک ایک ٹہنی کو توڑ مروڑ کر پھینک رہے تھے۔ یہاں پر جو یہ خوبصورت ہاتھ جو کبھی اس کے اوپر جو ہے نا پیار سے پانی ڈالتا تھا، آج وہی ہاتھ اس کی ٹہنی کو توڑ کر جو ہے نا
جدا کر رہے ہیں. جن درختوں کے پھولوں کا ایک ایک ورق حسن کا مرکہ بولتے ہیں تصویر کی کتاب، تصویروں کی، اور رانائی کا پیکر، رانائی بولتے خوبصورت. جن درختوں کے پھولوں کا ایک ایک ورق حسن کا مرکہ ہو، اتنی خوبصورت ہو، اتنی تصویروں کی کتاب جیسی ہو، اور رانائی خوبصورت ہو. اب جھلسی ہوئی جھاڑیاں اور روندی ہوئی گھاس کی طرح میدان کے کونے میں ڈھیر ہو رہا تھا. اتنا خوبصورت پھول، اتنی خوبصورت چمن، اتنا خوبصورت پھول جو پورے باغ میں پھیلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر کے بہت دل تر و تازہ ہو جا رہا تھا. آج وہی پھول جو ہے نا کسی کونے میں پھینکا ہوا ہے، اور وہاں پر کیا ہے، جھاڑی کے جیسا پھینکا ہوا میدان میں روندے ہوئے گھاس کے جیسا پڑی ہوئی ہے. اور صرف اسی مصروف کا رہ گیا تھا کہ جس بے سر و سامان کو جلانے کے لیے لکڑیاں میسر نہ آئے، وہ انہیں چولہے میں جھونک کر اپنی ہانڈی گرم کرے. اور اب وہ پھول، چونکہ اسے پھول توڑ لیا گیا، اس کی جھاڑیاں یعنی اس کے جو ٹہنی تھے، پتے تھے، وہ اب کس کام کے رہ گئے؟ سوکھ کر کے میدان میں بیکار پھینکے ہوئے ہیں. اب وہ کس کام کے رہ گئے کہ اگر کسی کے ہڈیاں کو جلانے کے لیے کچھ جلاون نہیں ہے، یعنی کوئلہ نہیں ہے، گیس چولہا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، گیس ویس کچھ نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا وہ درخت کی ساخ کو جو ہے لا کر کے بطور جلاون کے طور پہ جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیے. زندگی اور وجود کی جس گوشے کو دیکھیے، قدرت کی کرشمائی سازی کے ایسے ہی تماشے نظر آتے ہیں. ویری امپورٹنٹ کوڈیشن. اگر زندگی کا وجود ہم لوگ اپنی زندگی کے تئیں دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی یہ اسی طرح کے معاملات جو ہے دکھائی دیتے ہیں کہ کبھی ہماری جو ہے نا بہت عزت ہوتی ہے، کبھی بہت زیادہ ذلت ہوتی ہے. زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہی رہتا ہے. انسانی زندگی کا بھی یہی حال ہوا. صحیح و سمل، وہ صحیح و عمل، صحیح بولتے کوشش ہو، صحیح و عمل کا جو درخت پھل پھول لاتا ہے اسی کی رکھوالی کی جاتی ہے، جو بیکار ہو جاتا ہے اسے چھاڑ دیا جاتا ہے. یہاں قرآن کریم کی آیت پہ جو ہے نا مولانا آزاد ختم کیے ہیں کہ صحیح کا جو درخت پھل پھول لاتا ہے اس کی رکھوالی کی جاتی ہے، جو بیکار ہو جاتا ہے اسے چھاڑ دی جاتی ہے. یہ زندگی کا معاملات ہے کہ جو چیز پھل پھول دیتا ہے اس کی جو ہے حفاظت کی جاتی ہے، یعنی اور جو درخت پھل پھول نہیں دیتا اس کو جو ہے کاٹ کے ہٹا دیا جاتا ہے. زندگی میں بھی یہی معاملات ہے. یعنی کہ جس اگر مان لو کہ تمہارا ایگزامپل دے رہے، مان لو ایک لڑکا اگر وہ کما کر کے پیسوں ویسے دے رہا تو بہت عزت ہوگا اس کی، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو اس کو جو ہے نا سماج سے دور کر دیا دیا. ماں باپ کا ایک رتبہ جب جوان رہتا کماتا کچھ اور ہوتا ہے، جیسے ہی بوڑھا ہو جاتا بیٹا کمانا شروع کر دیا، اس کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ماں باپ، تو وہ تو کچھ پھل پھول نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بیکار یوزلیس ہو گیا. تب کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا سماج سے چھاڑ دیا تھا. ہم نہیں کہتے ہو سکتا ہے کلکتے میں ایسا کم ہو، لیکن یو ایس وغیرہ میں موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ کنٹری کا لے کر کے دے. ہم دنیا کی بطور پورا دنیا کے حساب سے بات کر رہے ہیں، اس لیے تو یہی دنیا کا دستور ہے. بہت امپورٹنٹ کوڈیشن یہ بھی ہے کہ جو صحیح عمل کا جو درخت پھل پھول لاتا ہے اس کی رکھوالی کی جاتی ہے، جو بیکار ہو جاتا ہے اسے چھاڑ دیا جاتا ہے. تو یہ تھا مولانا آزاد کی لکھی ہوئی خط غبار خاطر کا خلاصہ ہے، جس کے ایکسپلینیشن ہم دے دیے. اس کے علاوہ خلاصہ بھی ہم فوٹو میں دے دیے، اس کو اتار لیجیے. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ختم ہو.